اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے کا اعزاز کس صحابی کو حاصل ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے، ان میں ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے لمبے طاری ہوئے تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پہ ڈالتے اور جب جی گھبراتا تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے۔ آپ اسی حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا، یہود اور نصار پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ آپ ان جیسا عمل کرنے سے ڈرا رہے تھے۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے مکان پر تھے۔ ادھر مسجد نبوی میں صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کون تیار کرے گا؟ مدینے میں بغلی اور مکہ میں صندوق والی قبریں کھودی جاتی تھیں، جبکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغلی قبر پسند فرماتے تھے۔ مسلمانوں میں 2 شخص قبریں کھودتے تھے، مہاجرین میں ابو عبیدہ اور نصار میں حضرت ابو طلحہ۔ حضرت ابو عبیدہ صندوق اور حضرت ابو طلحہ لحد والی قبر بناتے تھے۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا اور یہ بات طے پائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہ قبر کھودنے کا شرف حاصل کرے گا، کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی بغلی کی تھی۔ بہت سے مسلمان دعا کر رہے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ جائیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودنے کا اعزاز پایا، اور یوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا بھی پوری ہو گئی۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ نے مدینہ کی سکونت ترک کر دی اور شام چلے گئے۔ سیدنا ابو طلحہ بھی ان میں غم زدوں میں داخل تھے، لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستانہ نبوت کا رخ کرتے اور مہینوں کا سفر طے کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور قلب و جگر کو سکون پہنچاتے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے شام میں گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا۔ البتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات سے کچھ روز پہلے آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں تشریف فرماتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو ان کی ذات پر جو اعتماد، جو ان کی منزلت کا جو خیال تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب آپ نے 6 آدمیوں کی خلافت کے لیے نامزد فرمایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ لوگوں کے ثواب سے خدا نے اسلام کو عزت دی ہے، آپ انصار کے 50 آدمی لے کر صحابہ اکرام پر متعین رہیں، تب وقت یہ ہے کہ کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ سورۃ برات کی تلاوت فرما رہے تھے، ولولہ پیدا ہوا، جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں پھر بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے سفر کا انتظام کرو۔ یہ 2 مرتبہ کہا۔ بڑھاپے کے علاوہ روزے رکھتے تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا خدا آپ پر رحم فرمائے، زبانہ نبوت میں تمام غزوات میں شریک ہو چکے ہو، حضرت ابو بکر عمر کے زمانہ خلافت میں برابر جہاد کیا، کیا آپ جہاد کی حرص باقی ہے؟ آپ گھر بیٹھیں، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد پر جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھلا رکنے والے کب تھے؟ شہادت کا شوق ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بولے جو میں کہتا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ گھر والوں نے چارونا چار سامان سفر درست کیا اور یہ 70 برس کا بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ غزوہ بحری کے لیے اسلامی بیڑا روانہ ہونے ہی والا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جہاز پر سوار ہوئے اور غزوے کے منتظر تھے کہ ساحت مقررہ پہنچی اور ان کی روح عالم اقدس کی جانب پرواز کر گئی۔ بحری سفر تھا، زمین کہیں نظر نہ آتی تھی، ہوا کے جھونکے اور جہاز کو غیر معمول سمت میں لے جا رہے تھے۔ اس مجاہد کی لاش جہاز کے تختے پر رکھی رہی۔ آخر 7ویں روز جہاز خشکی پر پہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو وہاں ایک جزیرے میں دفن کیا۔ اس وقت تک لاش صحیح سالم اور تر و تازہ تھی۔